ہمارے جو مذہبی علماء ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تنقید کے اندر تنقیص بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، رد عمل بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے الزامات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ ایک استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جن افکار کو گمراہ کن افکار سمجھتے ہیں، عوام کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی وحشت لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، ایک عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کا دلائل کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پہ جائزہ لے۔ اس لیے ہم ایک حصار باندھ کر عام آدمی کے دین کو، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے رویے میں ذرا آپ کو تنقید نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک پورا استدلال وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، جو آلریڈی گمراہ ہے، جو آلریڈی مشرک ہے، ہم اس کی بس شناخت کرا دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم سب یہ نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں تاریخی اعتبار سے یہ رویہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، علماء کی پوری جو تہذیبی روایت ہے، یہ حالیہ کچھ صدیوں کا رویہ ہے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اور جو انسیکیورٹی ہے، بہت سارے اس وقت مذہبی نوجوان بھی آپ کو سنتے ہیں اور چیزوں کا پرسیو کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، جو انسیکیورٹی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے یہاں بھی علمی تنقید کے معیارات کو بہتر کیا جا سکے؟ یہ رویہ تو انسانیت کے سب سے پرانے امراض میں سے ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت انسانوں میں رکھا ہے، ہر جگہ یہ رویہ وجود میں آتا ہے۔ والدین اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ یہ مان لیں کہ ان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور بصیرت دی ہے، وہ بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اچھا سوچ سکتا ہے۔ اساتذہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لیڈر، رہنما، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ عوام، یہ تو احمق لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو ہم جس طرف چاہیں گے لے جائیں گے، اور یہ اپنے برے بھلے سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ ان کے معاملے میں تو فیصلے ہم ہی لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چیز صرف ہمارے مذہبی علماء تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جس کو بھی کسی پہلو سے برتری حاصل ہے وہ اسی زوم میں مبتلا ہے۔ اس کو آپ علمی لحاظ سے ذرا تجزیہ اور تحلیل سے گزاریے۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چیزوں کا شعور دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ شعور نہیں دیا، نہ وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے صحیح دین کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا لائے عمل صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں، نہ اپنی سیاست معیشت کے بارے میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیں تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو ذمہ داری سے بری قرار دینا پڑے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس لازمی نتیجے کو قرآن مجید نے تسلیم کر لیا ہے؟ قرآن مجید میں زیر بحث ہے یہ، بلکہ اس کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے رہنما تھے، ہمارے آبا تھے، وہ لوگ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی، اس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبروں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں کہا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت پر سب سے پہلے عوام میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی تاریخ یہی ہے۔ اسی کو ذرا آگے بڑھائیے تو پھر ہر طبقہ فکر میں لوگوں کو یہ حصار باندھنے کا اخلاقی حق حاصل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے مسیحی ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی کوئی بات ان تک پہنچنے نہیں دینی چاہیے، یہ ان کا حق ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بچپن میں جب آدمی ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتا تو والدین کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ سنبھال کر رکھے، باہر جانے سے، برے لوگوں میں بیٹھنے سے بچائے رکھے۔ اس کے پیچھے استدلال کیا ہے کہ یہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں اپنے فیصلے خود کر سکے، تو جیسے ہی وہ نوبت آ جاتی ہے تو اس کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ عام افراد کا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس استدلال کو سرے تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ کسی جماعت، کسی گروہ کے بڑوں کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی عام لوگوں کو استدلال سے اپنی بات بتاؤ، دلیل دو، کیا دیتے؟
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک اصل دین ہے تمہیں استدلال کرنا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے جو گمراہی اختیار کر رکھی ہوئی ہے وہ بڑی مدلل گمراہی ہے تو اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، اس پہ بات ہوگی. قرآن مجید نے اس کو تسلیم نہیں کی اور اس طرح گویا بالواسطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے بنیادی فیصلے جو انسان کو کرنے ہیں، جن کا وہ مکلف ٹھہرایا گیا ہے، حق و باطل کے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے. وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے. کسی آدمی کو اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں یا اس کو کسی غلطی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن صرف ایک ہی طریقے کا جواز تسلیم کرتا ہے. پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ استدلال کا جواز. ان کے سامنے بات رکھو. دنیا میں کوئی پیغمبر سے بڑا نہیں ہو سکتا اور کسی کا درجہ اس سے بڑھ کر نہیں متعین ہو سکتا. ان کو بھی کیا کہا گیا؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کوئی لوگوں کے گرد حصار قائم کر کے داروغے بن کے ان کو نہیں بچائیں گے. پیغمبر لوگوں کو بچانے کے لیے آتا ہے، نہیں، آپ تذکیر کریں گے، استدلال پیش کریں گے، اپنی بات کہیں گے. اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم صحیح بات کو کان لگا کر سنو گے یا خود عقل سے کام لو گے تو گمراہ نہیں ہو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے. ورنہ تو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی زجر و توبیخ کو سنا ہوتا اور ان کے حصار میں رہے ہوتے تو آج ہم دوزخ میں نہ آتے. ذرا سورہ ملک میں دیکھیے کیا کہا ہے، لو کننا نسمع اور ناقل. اگر ہم نے بات غور سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخ میں نہ پڑے ہوتے. تو بات کو غور سے سننا اور عقل سے کام لینا یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس میں عامی اور عارف کا کوئی فرق نہیں ہے. قرآن اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس لیے کسی عالم کا، باپ کا، رہنما کا زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ آپ کو بلائے اور بلا کر آپ کو یہ کہے کہ تم ایک غلط راستے پر جا رہے ہو، میرے سامنے اپنی بات رکھو، میں تمہیں دلیل سے بتاتا ہوں کہ اس راستے میں غلطی کیا ہے. یہی کرنا ہوگا. اس کے سوا کوئی اور راستہ اس کائنات کے پروردگار نے قبول نہیں کیا اور خود بھی اختیار نہیں کیا.